رویا اس کے سامنے جائے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور مشکلیں بھی حل کرتا ہے، اور وہ صرف میرا رب ہے۔ انسان دنیا کو طلب کرتا ہے اور موت اسے طلب کرتی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناگوار گزریں، مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں دکھ محسوس کرنا چاہیے، لیکن اس کے بوجھ تلے دبنا نہیں چاہیے۔ برا وقت آئے تو اپنا راز کسی کو مت بتانا، لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کریں گے۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں چاہتی کہ ہم سب سے بہتر ہوں، زندگی بس اتنا چاہتی ہے کہ ہم سب سے بہترین کوشش کریں۔ شکر گزاری خوف، فکر، غم اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے، اور خوشی، آسائش اور ذہنی سکون لاتی ہے۔ اچھی بات کو جان لینا ہی کافی نہیں، اسے اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے رضامند ہونا کافی نہیں، اسے کر گزرنا ہوگا۔ معیار بناؤ، لوگ سمجھدار ہیں، خود پہچان لیں گے۔